نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر انسان کے دل کے اطمینان کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے انسان بہت ساری پریشانی اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بہت سارے فضائل فوائد بیان فرمائے ہیں۔ ایک بات یہ فرمائی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ جتنا بھی اللہ کی ذات کا ذکر کیا جائے ان میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ سب سے افضل جو کلام ہے، جو انسان بات کرتا رہتا ہے، اس میں سے جو سب سے افضل بات ہے وہ یہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتا دیں کہ جو میری دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، حدیث کا مفہوم ہے۔ اور اس نے کہا کہ پھر بعد میں مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، دنیا آخرت میں وہ بات مجھے کافی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں کہو، قل کہو تم لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ صحابی جانے لگے، پھر رکے، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو سبحان اللہ، اللہ کے لیے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی پاکیزگی کا بیان ہے، والحمدللہ اللہ کی تعریف کا بیان ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ وہ چلنے لگا، پھر رکا، یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ نے رحم کرنا ہے، اللہ نے رزق دینا ہے، اللہ نے معاف کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تم کہو گے نا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد فعلت، میں نے کر دیا۔ جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، اے اللہ رحم فرما، اللہ فرمائے گا قد فعلت، میں نے کر دیا۔ جب تم کہو گے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد فعلت، میں نے کر دیا۔ یہ تمہارے لیے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ ملنے والا ہے۔ اور اللہ کا ذکر جیسے دنیا کے اندر آخرت میں اطمینان کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ ہے، وہیں پہ پریشانیوں سے نجات کا بھی ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها من الہم، ادناها الہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، یعنی یہ جو ذکر کرنا ہے، یہ بندے سے 99 مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ من البلا، بلا مصیبت کو کہتے ہیں، اور ان مصائب میں، ان مصیبتوں میں سب سے ادنا درجے کی جو مصیبت ہے وہ غم ہے، یعنی جو بندے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر بندہ اس ذکر کو کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس سے اللہ تعالیٰ غم کو دور کر دیتے ہیں، اور جو باقی یہ سب سے ادنا درجے کی مصیبت ہے، اور اس سے جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں جو انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کی برکت سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اور دوستو، ذکر کرنا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان، چین، راحت آئے گی، اور مصائب دور ہو جائیں گے۔ اور جو ذکر کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے جیسے کہ زندہ ہو، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ ایسے کہ مردہ ہو۔ اب جب مردہ ہو جائے کوئی چیز، جب کوئی بھی جاندار چیز جب مردہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر سے تعفن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ گل سڑ جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اوروں کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جب چیز سڑ گئی، گل گئی تو اس کی بدبو نکلے گی۔ تو جو انسان اور جو چیز زندہ ہے
زندہ چیزیں انسانوں کے لیے، چیزوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہیں، تو انسان جب ذکر کرتا ہے تو یہ زندہ ہے، یہ لوگوں کے لیے، اوروں کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بنے گا، اپنی زندگی کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو فرمایا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے میرے بندو، اے میرے ایمان والو لوگو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح اور شام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے کہ اس کی زبان ذکر کے ساتھ تر و تازہ رہے، اور اللہ کی ذات سے ہر وہ نعمت جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی ہے، اللہ سے اس کا سوال کرنا